اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، دشمنان محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ وسلام، ہم عزاداران امام حسین علیہ الصلاۃ وسلام کے خلاف 1400 سال سے یہ پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ الصلاۃ وسلام کو مارا، اسی لیے ہم ان کے غم میں روتے ہیں۔ تو سامعین، اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کا وہ مناظرہ جو مولوی محمد صدیق سے ایمان قرآن اور شیعہ کے موضوع پر پیش آیا، جب مولوی محمد صدیق نے یہ مسئلہ چھیڑا تو اسماعیل دیوبندی نے وہ علمی جواب دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ سامعین، آج اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور روایت مختلف کتب سے دکھانے لگا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے شیعہ قطعاً نہیں تھے، بلکہ اس کے تانے بانے ان سے ملتے ہیں جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں، جو شیعوں کو رافضی اور گستاخ صحابہ کہتے ہیں۔ سامعین، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب العاملی، جو ابو جعفر طبری کے نام سے مشہور ہیں، اور انہوں نے 923 عیسوی میں یعنی آج سے قریباً 1100 سال پہلے وفات پائی، اور یہ عہد عباسی کے بہت مشہور مفسر اور تاریخ دان تھے، اور یہ غیر شیعہ امام شافعی کے پیروکار تھے، اور یہ وہ صاحب ہیں جو یزید کو قتل امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتکب نہیں سمجھتے اور یزید کی ہر ممکن وکالت کرتے ہیں، اور غیر شیعہ کے ہاں امام، مجتہد، مفسر، محدث، حافظ، فقیہ، مورخ کے القابات سے نوازے گئے ہیں۔ یہ اپنی کتاب تاریخ طبری، جس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اور جلد اس کی 4 اور صفحہ 241 ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ عبد الملک ابن عمر بن سعید کے پاس آیا، دیکھتے ہی اس نے پوچھا کہ وہاں کی کیا خبر لایا ہے؟ تو عبد الملک نے کہا کہ آپ کے خوش ہونے کی خبر ہے، قتل الحسین بن علی، کہ حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں۔ تو عمر بن سعید نے کہا اس خبر کی منادی کر دے۔ تو عبد الملک کہتا ہے کہ میں نے قتل حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ندا کر دی، یعنی اعلان کر دیا۔ تو اس کو سن کر زنانان بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کی عورتوں نے، یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والیوں نے اپنے اپنے گھروں میں جیسا نوحہ و ماتم قتل حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا، میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس پر عمر بن سعید نے ہنس کر عمر بن سعدی کا یہ شعر پڑھا کہ ہماری عورتیں جنگ ارنب میں جس طرح روئی پیٹی تھیں، آخر اسی طرح عبد المدان والے بنی زیاد کی عورتیں بھی روئی پیٹی۔ تو سامعین، عمر بن سعید نے یہ شعر پڑھ کر کہا کہ عثمان بن عفان کے قتل پر جو فریاد و زاری ہوئی تھی، یہ نوحہ و ماتم اسی کے بدلہ میں ہے۔ اس کے بعد عمر بن سعید منبر پر گیا اور لوگوں سے قتل حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر بیان کی۔ جی جناب، آپ نے روایت ملاحظہ کی، قتل امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر سن کر نوحہ و ماتم کس کے گھروں میں ہوا؟ زنانان بنی ہاشم کے گھر میں، یا زنانان معاویہ کے گھر میں، یا زنانان ابو بکر کے گھر میں، یا زنانان عمر کے گھر میں، یا زنانان عثمان کے گھر میں؟ بنی ہاشم کے گھر میں ہوا نا؟ تو پھر ہم سے یہ سوال کیوں کرتے ہو کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر ان کے گھر والوں کا ماتم دکھاؤ؟ لو دکھا دیا آپ کو۔ اور کس کے نزدیک قتل حسین علیہ الصلاۃ والسلام خوشی کی خبر تھی؟ عمر بن سعید کے نزدیک یا شیعہ کے نزدیک؟ کون عمر بن سعید کہ جس کو ابن زیاد نے مدینہ کا گورنر بنایا؟ وہی عمر بن سعید کہ جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی عورتوں کے نوحہ و ماتم کے بارے میں کہا کہ یہ اس فریاد، اس نوحے کا بدلہ ہے جو عثمان بن عفان یعنی آپ کے تیسرے خلیفہ کے قتل پر عورتوں نے کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صاف ظاہر ہے کہ قتل امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام قتل عثمان کا بدلہ تھا۔ اب بتائیے، عمر بن سعید عثمانی تھا یا حسینی؟ اگر عثمانی تھا تو پھر غیر شیعہ ہے، اور اگر علوی تھا تو شیعہ ہے۔ تو آپ کس برتے پر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو شیعوں نے قتل کیا؟ سامعین، اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ تاریخ طبری تو شیعوں کی کتاب ہے، تو آپ کو مزید غیر شیعہ کتب سے دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد ولازری، جن کے بارے میں غیر شیعہ کے ہاں مشہور ہے کہ وہ روایات کے انتخاب میں بڑے محتاط تھے، اس لیے غیر شیعہ ان کی تالیفات کو بڑا مستند سمجھتے ہیں۔ ولازری عباسی خلفاء متوکل علی اللہ اور مستعین باللہ کے مقربین میں سے تھا، ان کے قریبیوں میں تھا، اور غیر شیعہ کے خلیفہ معتز باللہ کے بیٹے کا اتالیق بھی رہا۔ اس نے اپنی مشہور و معروف کتاب انساب الاشراف جلد 3 صفحہ 217 میں بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، سبت ابن جوزی جو 654 ہجری میں یعنی آج سے قریباً 790 سال پہلے فوت ہوئے، نے اپنی مشہور کتاب مرآت الزمان فی تواریخ العیان جلد 8
صفحہ 165 میں بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، مصر کے مسلم ماہر دائرۃ المعارف، محقق، خطاط، شاعر، ادیب اور تاریخ دان شہاب الدین نویری، جو 1333 عیسوی کو فوت ہوئے، نے اپنی کتاب نہایت العرب فی فنون الادب جلد 20 صفحہ 473 میں بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ سامعین، انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید حوالہ جات غیر شیعہ کتب سے آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور سادہ لو عوام کو حقیقت واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔